کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل. آج ہم جس لیگل ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. فوجداری مقدمات کے حوالے سے نئے آنے والے وکلاء حضرات کے لیے بہت ہی اچھی سائٹیشن ہے. اس کو ضرور پڑھیں, یہ ان کے لیے بہت اہم ویڈیو ہے. اور خاص طور پہ جو لوگ جو ہے ایسی کسی پریپوزیشن کا جن کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جو ایسے کسی ورشن سے انفارچونیٹلی ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسی بھی کرمنل ایکٹ کے حوالے سے, تو اس کے اندر یہ ویڈیو جو ہے کچھ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ جرنل جو ہے وہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے, اور اس کے اوپر اس کے جو متاثرین ہوتے ہیں وہ عام ویورز بھی ہوتے ہیں, اور ہمارے نئے آنے والے وکلاء حضرات جو ہے وہ کیس پریپریشن کے حوالے سے ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے. دیٹس وائی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے, کیونکہ یہ ایف آئی آر سے ریلیٹڈ ہے. دیٹس وائی اس کا میں ابھی تفصیلی ذکر کرتا ہوں. اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں, اور بیل آئیکن جو ہے اس کو آن کرنا مت بھولیے گا, تاکہ آپ کو جو ہے نئی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ٹائملی مل سکیں گی جب آپ نے بیل آئیکن جو ہے وہ آن کیا ہوگا. کم ٹو دا پوائنٹ وہ یہ کہ فوجداری مقدمات کے اندر جو ایف آئی آر ہوتی ہے, بیسیکلی تمام کیس جو ہے فوجداری کے کیس کے اندر وہ ایف آئی آر سے شروع ہوتا ہے, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. اب اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو کسی کا بھی فوجداری مقدمہ آگے نہیں چل سکتا. کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے یا سچا وقوع ہوا ہے, چاہے کوئی جھوٹا وقوع بنانا چاہ رہا ہے, تو وہ ایف آئی آر سے ہی سٹارٹ ہوگا. ایف آئی آر کے اندر ہی وہ تمام چیزیں جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں جہاں سے وہ شخص جو ہے کمپلیننٹ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے ملزم کی طرف سے. اب اگر وہ ملزم جو ہے اس کو وہ ٹریپ کرنا چاہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کمپلیننٹ کئی مرتبہ اپنا کیس خود ہی خراب کر لیتا ہے. میں نے بتایا کہ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ سیکشن 154 آف سی آر پی سی, اس کے تحت تمام پروسیڈنگ اس کے بعد چلنی ہے. اگر وہ رجسٹرڈ ہوگا تھانے کے اندر تو پھر آگے پروسیڈنگ چل سکیں گی. تو اس کی اہمیت کا اندازہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنا اہم ہے یہ. تو جب اس کے اندر پھر ڈیٹیل دکھائی جاتی ہے تو وہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ ایف آئی آر. اگر آپ اپنے ورشن کو ایک مرتبہ رجسٹر کروا لیتے ہیں, رجسٹر تو تب ہوگی نا جب آپ اپنا ورشن دیں گے. پہلا سٹیپ جو ہے آپ نے اپنے کنٹینٹس یعنی کہ جو آپ کے ساتھ وقوع ہوا ہے وہ آپ نے لکھوانا ہے. اب اگر وقوعے کے اندر کوئی چیز آپ سکپ کر جاتے ہیں, کوئی چیز آپ بھول جاتے ہیں, کوئی چیز آپ ویری انفارچونیٹلی نہیں لکھوا پاتے, آپ کو تجربہ نہیں ہے, آپ کسی کی سنی سنائی باتوں میں آ جاتے ہیں, کئی مرتبہ آپ اپنا کیس خود ہی خراب کر لیتے ہیں کہ وہ جب آپ نے بیس جو ہے جو انسیڈنٹ کی بیس جو ہے وہ جو آپ نے درخواست لکھی ہے وہی اگر آپ غلط لکھ لیتے ہیں تو جب وہ ایک مرتبہ رجسٹرڈ ہو گئی تو پھر اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ اس کے بعد میں چینج کرتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے جو ہے وہ مرڈر کر دیا اے نے سی کا, اس ٹائم آپ نے اے کا نام بھی لکھوا دیا, بی کا نام بھی لکھوا دیا, ڈی کا نام بھی لکھوا دیا, جی کا نام بھی. ریلیٹیوز کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کو بھی بیچ میں شامل کر دو, فلاں کو بھی کر دو. آپ نے فور دا ٹائم بینگ جو ہے وہ کر دیا. اب بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے مرڈر کیا وہ بندے تھے 10 لیکن آپ نے لکھوائے 8, 2 آپ نے نامعلوم لکھوا دیے یا 2 کا نام آپ نے نہیں لکھوایا. اب جب آپ نے تمام ایف آئی آر رجسٹر کروانے کے بعد تمام چیزیں جب تھریش آؤٹ ہونا شروع ہو گئیں, جب آپ کو باتوں کا پتہ چلنا شروع ہو گیا, سچائی کا علم ہونا شروع ہو گیا, تو آپ کو یاد آیا او ہو یہ جو 2 لوگ تھے ان کا نام شامل کیا جانا ضروری تھا, یہ میں شامل نہیں کر سکا. آفٹر دا لیپس آف 1 ڈے 2 ڈے 3 ڈے 10 ڈے, مطلب 1 ماہ بعد آپ کو یاد آتا ہے, آپ جاتے ہیں تھانے میں دوبارہ, آپ کہتے ہیں وہ جو میں نے فلاں ایف آئی آر کروائی تھی اس کے اندر یہ 2 بندوں کا ذکر اور کر لیں. اب تھانے والے جو ہوتے ہیں بیسیکلی انہوں نے تو آپ کا ورشن جو ہے وہ نوٹ کرنا ہے, ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے, ان کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نوٹ کروائیں یا نہ کروائیں. آپ نے
جیسے کو تیسا وہ 2 نام انٹر کروا لیے. سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ بیسیکلی سے کہا جاتا ہے. آپ نے اس سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے تحت ان 2 بندوں کا نام جب ایڈ کروایا، جب پھر وہ بیل کے لیے جائیں گے تو ان کا یہ صرف کہہ دینا کہ یہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے تحت میرے نام درج کروائے گئے ہیں، دیٹ آر سفیشینٹ، یہ بہت ہے. کیونکہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر کلیئر کٹ ورژن دیا ہے، کلیئر کٹ فائنڈنگ دی ہے اپنی ایک رپورٹڈ ججمنٹ کے اندر. وہ میں بتا دیتا ہوں، 2008 SCMR 1556. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، 2008 SCMR 1556. یہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اندر اپنی ڈیٹیل فائنڈنگ دی ہے کہ جب ایک مرتبہ FIR درج ہو گئی، اس کے بعد اگر سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ جو ہے کوئی بھی درج کرواتا ہے تو اس سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کو FIR کا پارٹ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، اس کو اس کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھا جا سکے گا. چاہے وہ میں نے بتایا 1 دن بعد کی ہو، 2 دن بعد کیا ہو، 10 دن بعد کیا ہو یا مہینے بعد کیا ہو. جب بھی آپ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے تحت کسی کے نام دیں گے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ورژن یہ ہے، فائنڈنگ یہ ہے کہ اس کو FIR کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھا جا سکتا، اس کو FIR کا حصہ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک اہم پریپوزیشن ہے، ایک اہم نقطہ ہے، اس کو ضرور سمجھیں کہ اپنے تتیمہ بیان سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں، اس تتیمہ بیان کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے. کوئی حصہ FIR کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کو نہیں پڑھا جا سکتا، اس کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. یہ نئے آنے والے وکلاء حضرات کے لیے اور جو ایسی کرمنل وقوعے کے ساتھ جو متاثر ہیں ان کے لیے یہ ایک مختصراً اہم ویڈیو ہے. وہ اس ججمنٹ کو ضرور پڑھیں، اپنے پاس رکھیں. اگر کوئی اس کو ایسی پریپوزیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وکلاء حضرات کے پاس تو ایسے کیسز آتے ہی رہتے ہیں کہ تتیمہ بیان کے ذریعے یا سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے ذریعے جو ایکیوزڈ ہیں ان کے نام لکھوائے جاتے ہیں. تو ان کے لیے یہ ایک اچھی ججمنٹ ہے، ایک اچھی گائیڈ لائنز ہیں اس کے اندر. اس کو ضرور پڑھیں، اس کو اپنے کیس کا حصہ ضرور بنائیں آرگومنٹس کرتے ہوئے، اور امید کرتا ہوں اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا. نئے آنے والے وکلاء حضرات کو نیکسٹ کسی لیگل ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.